Halaman 25. Babu qaulin Nabi sallallahu Allahumma alimhul kitabah. Di pertengahan itu ada babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma alimhul kitabah. 13 baris dari atas, 13 baris dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif radhiyallahu anhu ila an qala babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma 'allimhul kitab wa bi sanadin muttasilin ila al-Imam al-Bukhari qala haddatsana Abu Ma'mar qala haddatsana Abdul Waris qala haddatsana Khalid an Ikrimah an Ibn Abbas qala dhammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala Allahumma 'allimhul kitab babu mata yasihhu sama'u saghiri wa bihi qala haddatsana Ismail ibn Abi Uwais qala haddatsani Malik an Ibn Shihab an Ubaidillah ibn Abdullah ibn Utbah an Abdullah ibn Abbas qala aqbaltu rakiban ala himarin atanin wa ana yawma'idin qad nahaztu al-ihtilama wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli biminan ila ghairi jidarin famartu baina yaday ba'd as-saffi wa arsaltu al-atana tarta'u fadakhaltu fi as-saffi falam yunkar dhalika alayhi wa bihi qala haddathani Muhammad ibn Yusuf qala haddathana Abu Mushir qala haddathani Muhammad ibn Harb qala haddathani Az-Zubaydi an Az-Zuhri عن محمود بن الربيع قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجها في وجهه وأنا ابن 5 سنين من دلو باب الخروج في طلب العلم ورحل جابر ابن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس
في حديث واحد. وبه قال حدثنا أبو القاسم خالد بن خليل قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا الأوزاعي قال أخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى، فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا بصاحب موسى الذي سأل السبيل إلى رقيه، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ فقال أبي نعم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى لا، فأوحى الله عز وجل إلى موسى بلى عبدنا خضر فسأل السبيل إلى لقيه فجعل الله له الحوت آية. وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. فكان موسى صلى الله عليه وسلم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع أثر الحوت في البحر. فقال فتى موسى لموسى أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال موسى إن ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فوجد خضرا فكان من شأنهما ما قص الله في كتابه باب فضل من علم وعلم. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد ابن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية فقبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثيرة، وكانت منها أجاديب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، وذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال أبو عبد الله قال إسحاق وكان منها طائفة قيلت الماء قاع يعلوه الماء والصفصف المستوي من الأرض. باب رفع العلم وظهور الجهل. وقال ربيعة لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. وبه قال حدثنا عمران ابن الميسرة قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياه عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس قال لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون ل50 امرأة القيم الواحد.
Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Babul fasli ilmi. Wa bihi ilahi qala haddatsana Sa'id bin Umair qala haddatsani Laisu qala haddatsani Ukailun an ibni Shihab an Hamzah ibni Abdullah ibni Umar anna ibni Umar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala baina ana naimun atitu biqadaha labanin wasaribtu hatta inni la araya yakhruju fi adbari thumma a'taitu fadli Umar bin Khattab qalu fama awwatahu ya Rasulullah qala al-ilm. وبه إليه قال باب الفتيا والقف على الذات وغيرها وبه إليه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن الشهاب عن شهاب طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن مالك ابن عشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجاة الوداع للناس يسألونه فجاء أبوه رجل فقال لم أشكر وخلقت قبل أن أذبح فقال به ولا هرج فجاء آخر فقال لم أشكر فنحرت قبل أن أرمي قال أرمي ولا هرج فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم الشيء قدوما ولا أمر إلى قال افعل ولا حرج. قال المؤلف رحمه الله باب ما جاء الرؤيا بإشارة اليد والرأس وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل وقال حدثنا غيره قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال ذبحت قبل أن أرمي فأومأ بيده قال ولا حرج قال خرجت قبل أن أذبح فأومأ بيده ولا حرج. حدثنا المكي إبراهيم قال أخرجنا حنظلة ابن أبي سفيان عن سالم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبل العلم ويذهب الجهل والفتن ويكثر الهرج قيل يا رسول الله اللهم صل عليه وسلم وقال هكذا بيده فحركها وكأنه يريد القتل. رضي الله عنه وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء قالت أتيت عائشة رضي الله عنها وهي تصلي فقلت ما تأتي الناس فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام فقالت سبحان الله قلت آية فأشارت برأسها أي نعم فقمت حتى أجلني الخشي فجعلت أصب على رأسي الماء وحمد الله عز وجل النبي صلى
alaihi wasallam. وأثنى عليه ثم قال ما من شيء لم أكن أريده إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار فعهي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا لا أدري أي ذلك قالت أسماء من فتنة المسيح الدجال يقال ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن لا أدري بأيهما قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا هو محمد ثلاثة فيقال نعم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا به وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك قال أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته بشيء. Hadisnya nggak usah babnya, judulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Babu tahrid Nabi Sallallahu alaihi wasallam. الإيمان والعلم يخبر من وراءهم قال مالك بن حويرث قال النبي صلى الله عليه وسلم فعلموهم وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عمدة قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس وقال إنه عبد القيس أتوا النبي وقال ماذا الوفد قوم من القوم قالوا ربيعة قال ما حكم بالقوم وبالوفد قال هزايا ولا ندامة قالوا إن من سقة بعيدة بينما وبيننا هذا الحي من كفار وهو مضر ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام أمرنا بأمر نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة فأمرهم ب40 ونهاهم عن 4 أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده قال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده قالوا الله رب ورسول عالم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وخطوط الخمسة من مغنم ونهاهم عن الجباء والحنتم والمزفت قال شعبة وصوم رمضان وخطوط الخمسة من المغنم ونهاهم قال شعبة ربما قال النعير ربما قال المقيد قال احبسوه واحفظوه واخبروه من وراءكم الله. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika wa lakal hamdu walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah Ta'ala. Beberapa daripada hadis kita sudah baca tadi daripada Sahih Bukhari. Di antara hadis yang kita baca tadi ada yang sebelum terakhir. Hadis yang sebelum terakhir ya, di halaman 27. Hadis yang sebelum terakhir. Satu hadis sebelum yang terakhir dikatakan di sini wa bihi la qala hadatsana Musa ibnu Ismail qala hadatsana Uhayb qala hadatsana Hisham an Fatimah an Asma qalat ataitu Aisyah wa hiya tusalli wa qultu ma sya'nun nasi fa asyarat ila sama fa idan nas qalat ataitu ya fa asyarat ila sama fa idan nas qiyamun fa qala subhanallah qultu ayah ya fa asyarat bi ra'siha ay na'am fa qumtu hatta tajallani al-ghashim. Ya, ini hadis tentang disebutkan di sini didapat daripada Musa bin Ismail. Terus berkata qala hadatsana Uhayb ya hadis ini. Kemudian hadatsana
Hisham an Fatimah an Asma qalat ataitu Aisyah. Saya mendatangi Sayyidatina Aisyah. Wa hiya tusalli, lagi salat. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha lagi salat. Fa qultu ma sya'nun nas? Bagaimana orang pada bagaimana? Gitu ya pertanyaannya. Fa asyarat ila sama. Fa idzan nas qiyamun. Ternyata orang pada bangun. Fa qala subhanallah. Qultu ayah. Ya, maka berkata subhanallah. Maka aku berkata ayah. Fa asyarat bi ra'siha. Ay na'am. Diangguk kepalanya. Ya. Iya benar ayat. Fa qumtu hatta tajallani al-ghusyu. Maka aku salat, aku bangun sampai hilang ghusyu. Ghusyu itu ketidaksadaran. Faja'atu asubu ala ra'si. Ya, maka aku ya menyiram asubu ala ra'si al-ma'a, menyiram atas kepalaku air. Fahmidallah. Maka Nabi Muhammad SAW, jadi ketika itu Nabi SAW nggak sadar ya, tidak sadar malam. Bukan tidak sadar apa, seperti tidak sadar kelihatannya, bukan tidak sadar itu memang keadaan, kan ada beberapa keadaan bagaimana ketika Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu, bagaimana keadaan Nabi Muhammad SAW ketika mendapat wahyu. Jadi macam-macam, ada diantaranya seperti orang nggak seperti mau pingsan gitu ya, ada kadang-kadang macam-macam. Di antara seperti itu, padahal lagi dapat wahyu, nggak bisa diajak ngobrol sebentar. Asubu ala ra'si. Maka ketika sudah mulai wahyunya sudah dapat, sudah mulai normal, asubu ala ra'si lima. Aku siram atas kepalaku air, gitu ya. Fahamidallah, maka Nabi Muhammad memuji Allah. Fahamidallah azza wa jalla an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad SAW memuji Allah ketika setelah wahyu tersebut kelar, alhamdulillah. Ya. Wa azna alaih, maka terus Nabi Muhammad SAW memuji Allah Subhanahu wa taala. Summa qala. Setelah itu baru bersabda. Nabi Muhammad bersabda. Apa? Ma min syai'in lam akun urituhu illa ra'aituhu fi maqami. Setelah kejadian itu bersabda Nabi Muhammad SAW, ma min syai'in, ya, tidak ada apapun sesuatu, lam akun yang aku belum urituhu, yang aku belum pernah melihatnya. Ma min syai'in, tidak ada sesuatu apapun berarti semua ya. Lam akun urituhu, yang aku belum pernah melihatnya. Tidak ada apapun semua yang aku belum pernah melihatnya. Tidak ada apapun semua yang aku belum pernah melihatnya. Illa ra'aituhu, kecuali urituhu. Illa ra'aituhu, kecuali aku melihatnya. Fi maqami, di tempat aku ini sekarang. Tidak ada hal apapun yang belum pernah aku lihat. Di tempat aku ini sekarang, aku melihatnya. Itu, bisa paham nggak kira-kira kan? Tidak ada apapun, sesuatu apapun, berarti semuanya syai' ya, umum itu syai' itu semua, kita termasuk syai'. Semua syai', ya kan? Tidak ada apapun semuanya yang aku belum pernah melihatnya, kecuali di tempatku ini sekarang aku melihatnya. Ya, bisa dipahami. Luar biasa ini, ya. Ya makanya kan ilmu kan kalau di Burda itu kan wa min ilmu apa min ilmu apa Azmi, ilmu lauhi wal qalam apa sebelumnya Azmi, apa wa min ilmika ilmu lauhi wal qalam apa sebelum awal bait Burdanya, ya ilmu lauhi wal qalam apa itu, wa min ulumika ilmu lauhi wal qalam apa itu kan pertengahan potongan. Wamin ulumika ilmu lauhi wal qalami, apa awalnya? Hah? Apa? Ya kromal khalqina. Terus enggak? Kejauhan itu yang ilmu lauhi itu. Famin wa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmu lauhi wal qalami. Di antara ilmumu wahai Rasulullah SAW, min ulumika, di antara ilmumu wahai Rasulullah SAW, ilmu lauhi wal qalami.
di antara ilmumu wahai Rasulullah SAW dipuji di Burdah, wa min ulumika, di antara ilmumu wahai Rasulullah SAW, ilman lauhi wal qalami, ilmu yang tertulis di lauh mahfuz, wal qalami, dan yang ilmu yang ditulis oleh qalam, wal qalami wa masturun di surah Nun itu. Itu adalah di antara ilmumu. Artinya ilmu Rasulullah luas sekali, di antaranya semua yang tertulis di lauh mahfuz itu Rasulullah tahu. Apa yang tertulis di lauh mahfuz? Ya semua takdir yang ada di dunia ini yang bakal sampai hari kiamat semuanya ada tertulis di situ semuanya. Ketika Allah menciptakan kolam, Allah perintah kolam menulis semua takdir yang bakal terjadi di dunia sampai hari kiamat. Jadi Rasulullah ini di hadis ini nih cocok, bahwasanya ke situ arahnya. Tidak ada apapun, segala sesuatu apapun yang aku belum pernah melihatnya kecuali di tempatku ini sekarang aku melihatnya. Right, ya. Hatal jannah wan nar, sampai surga dan neraka aku lihat sekarang ini. Sampai surga sama neraka aku sekarang lihat nih sekarang surga kelihatan gitu. Di tempat Rasulullah berdiri, tempat Rasulullah ketika itu lagi di rumah Sayyidina Aisyah, berarti kan di sholat tahajud Sayyidina Aisyah setelah dapat wahyu tersebut. Fa uhiya ilayya, maka ya jadi sambil duduk itu Rasulullah kelihatan semuanya. Itu nggak sanggup kalau kita mah itu berat sekali ya, berat sekali, kelihatan semua kejadian sambil ngobrol sama kita sambil gini gitu ya. Fa uhiya ilayya, maka diwahyukan kepadaku, ya, yang tadi Rasulullah mendapat wahyu tersebut. Fa uhiya ilayya annakum tuftanuna fi quburikum, maka kalian nanti bakal difitnah di kubur kalian. Di antara ilmu wahyu yang diwahyukan kepada Rasulullah, di antara ilmu yang Rasulullah ketahui, diberitahu kepada Rasulullah bahwasanya nanti kejadian kalian ini bakal ada fitnah kubur. Kubur kita nanti kubur akan difitnah. Misal al-qariba la adri ayadzalika, jadi seperti, jadi akan difitnah di kubur kalian seperti, atau akan difitnah di kubur kalian mendekati. Jadi ada mislah atau qariba. La adri, enggak tahu yang mana, apakah mislah atau qariba. Tapi dulu disebut ya, la adri ayadzalika. Qalat Asma min fitnatil masih dajjal. Jadi seperti fitnahnya masih dajjal atau mendekati fitnahnya masih dajjal. Di kubur akan difitnah seperti itu. Yuqal ma ilmuka bihadzal rajul, di antara fitnah tersebut akan ditanya. Fitnah di kuburan kita akan ditanya, yuqal ma ilmuka bihadzal rajul. Apa ilmumu atas orang ini? Jadi ntar akan dipaparkan Nabi Muhammad SAW, akan ditanya, kenal nggak sama ini? Gitu. Siapa dia? Gitu kan, diuji, dites. Fa'amal mu'min awil muqin, sedangkan orang beriman atau yang yakin, la adri bainihima, atau apa, ragu lagi, mu'min atau muqin, ya, dua-duanya kayak tadi ya, misal atau qariban. Qalat Asma, berkata Asma, yaqulu fa yaqulu, akan berkata, huwa Muhammadun Rasulullah. Jadi orang beriman akan jawab dengan lantang, huwa Muhammadun Rasulullah. Jadi jawabnya bukan pakai hafalan. Nah ini kan al-mu'min yang jawab begitu, yang mu'min, yang mu'min, bukan dihafal. Pokoknya ketika meninggal ada iman nggak? Gitu. Berarti kalau kita pengen lancar fitnah tersebut, iman mesti dijaga. Itu jaga iman aja, jaga iman sampai akhir hayat. Maka ntar semua fitnah-fitnah itu gampang di kuburan. Jadi bukan dengan mau ujian dihafal apa pertanyaan man rabbuka, jawabannya ini ya. Nggak bakal bisa jawab kalau dia nggak beriman. Atau dia jago bahasa Arab, atau dia hafal. Jadi ini kan syahid ini amal mukmin, mukmin yang bisa jawab, atau mungkin yang bisa jawab. Jadi kuncinya berarti di situ. Kalau kita mau lancar urusan dari kuburan, maka yang perlu kita matengin, yang perlu kita jaga iman. Ya asah terus, makin kuat sampai ajal datang. Itu kuncinya udah. Ya.
baru bisa jawab. Semua fitnahnya gampang. Ja'ana bil bayyinati wal huda. Kita akan jawab nanti dia adalah Muhammad Rasulullah SAW. Ja'ana bil bayyinati wal huda, yang datang kepada kami dengan hidayah. Fa'ajabna, maka kami terima panggilannya, kami datangi, kami jawab panggilannya, kami jawab ajakannya. Wattaba'na, dan kami ikuti. Huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya, salatan. Jadi huwa Muhammadun, huwa Muhammadun, huwa Muhammadun. Kita bakal jawabnya kayak gitu. Ya, itu iman. Jadi yang berperan di sana itu iman. Ya, hilang tuh ilmu, hilang. Hilang lah kalau lihat malaikat. Kau nggak bisa. Jangan kan ya. Lihat guru serem aja kita di sekolah udah hafal ujian, pas ujiannya lisan, gurunya galak. Udah hafal satu hari semalam, pas ketemu sama gurunya buyar tuh, hilang semuanya. Guru yang galak ngelempar itu kalau nggak bisa jawab, ya kan? Hilang tuh buyar. Ini ngeliat malaikat, apalan hilang semua. Ngapal udah ngapal hilang. Jadi yang bisa jawab iman. Dan iman. Jadi kita pokoknya kuncinya itu aja. Iman bagaimana sebenarnya kita jaga terus. Jangan kendor. Ya, iman itu jangan kendor. Jangan dosa. Jadi apa sih yang mengendori iman? Itu menganggap lalai atas perintah Allah gitu. Itu dia kendor. Dosa apalagi dosa. Jadi kalau kita mau kuat imannya, perintah Allah kita nomor satukan, habis itu dosa tidak ada, udah itu makin dengan sendirinya iman kuat. Nggak usah pakai kita kuat-kuatin. Dengan sendiri, kalau kita takwa, diam aja, ntar tumbuh sendiri gitu. Jadi kalau apalagi dengan mengaji, apalagi dengan itu makin kuat. Jadi tapi yang mengendori pokoknya kita jaga dosa jangan, terus perintah Allah kita taati, maka dengan sendirinya tumbuh dan kuat sampai ajal datang. Ya. Fayuqal nam solihan. Maka setelah dia jawab itu, mereka akan mengatakan nam solihan. Ya udah, kamu tidur lagi dalam keadaan enak di kuburan. Udah tunggu hari kiamat. Langsung itu berubah jadi taman surga. Ya kan? Menunggu daripada nam solihan, tidur kamu, udah tidur yang tenang, tunggu hari kiamat. Qad alimna in kunta lamuqinan bih. Qad alimna, malaikat ngomong, qad alimna in kunta lamuqinan bih. Kami udah tahu, kamu bukan bisa jawab, kamu yakin atas hal itu. Jadi malaikat juga udah tahu dia bakal bisa. Ada tanda-tanda orang beriman. Wa amal munafik wa awil murtab, sedangkan orang munafik dan orang yang ragu-ragu, yakinnya kurang, ya, nggak diasah, dosa mulu, ya, maka dia itu la adri ayat dzalika qalat asma faqulu, maka dia akan berkata la adri. Siapa dia? Nabi Muhammad SAW nggak tahu dia. Sami'tun nas yaqulu syai'an. Aku dengar orang ngomong, cuman aku nggak tahu kata. Gitu. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah jaga iman kita. Alhamdulillah wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana fa'alna bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'al qudri wa zakar rabbi wa fidna wa fihum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama وارزق كل حلالا دائما واصل اسيا علما نرضى بالخير ونكفر كل شر ربنا اصلح لنا كل شؤون وانقضى برضاك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون واغفر واستر انت اكرم من ستر وصلاه الله ترجى المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء في كتاب في للناس الشفاء وعلى الال الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصاب الكرم اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحه.